وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ انہی جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو کچھ علم نہیں رکھتے۔ بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو
ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی مسجدیں قابل احترام ہوتی ہیں، ہر مسجد کا احترام ہم پر لازم ہے، اور پھر اس احترام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کی اطاعت کے کام کیے جائیں، وہ جس مقصد کے لیے بنی ہے ان میں وہی کام کیا جائے، کچھ اور نہ کیا جائے۔ اور اس میں بہترین رہنمائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ نے مسجد میں کیا کیا کام کیے اور کن کن کاموں سے روکا۔ اور پھر اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کسی کو مسجد سے بھگا دیا جائے یا مسجد کو کسی اپنے عمل کی وجہ سے ویران کیا جائے، یعنی اللہ کے گھروں میں اس کی اطاعت میں سے کسی اطاعت کے روکنے کا سبب نہ بنے، اور یہ سب سے سنگین ظلم ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بعض اوقات جو مسجد میں آنے والے بزرگ حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے مسجدیں تعمیر کی ہوتی ہیں اور اپنا مال جان وقت لگایا ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے مسجدوں کو پوزیس کر لیتے ہیں کہ یہ اب ہماری جیسے پراپرٹی ہو، اور اگر کوئی اس میں ذرا بھی ہماری مرضی کے خلاف کام کرے گا تو اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مساجد کے بورڈز میں آپس میں بہت سے اختلافات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ینگر جنریشن اگر پراپر ڈریس میں نہیں آئی، یا پھر ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، یا وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہے جو مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں نصیحت کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے، بعضوں کا ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، بعضوں کا سب کے سامنے بے عزتی کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مسجدوں سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے، بچے دوبارہ نہیں آتے۔ اور آپ سوچئے اگر بڑی جنریشن چلی جاتی ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ چرچز کی طرح مسجدیں بھی سیل پر لگا دی جائیں، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، لیکن اگر مسجدیں آباد نہ ہوئیں، ویران ہو گئیں، تو پھر ان کا کیا مصرف ہوگا؟ اور مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے بس وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص حالتوں میں قبلے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس وقت جب بہت دشوار ہو کہ قبلے کا رخ معلوم کیا جا سکے بادلوں وغیرہ کی وجہ سے، یا دشمن کا خوف ہو، یا کسی بھی اور ایسی ریزن سے جب قبلے کا پتہ ہی نہ چلے، تو پھر نماز نہیں چھوڑنی، جس طرف بھی رخ ہو نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ ساری سمتیں ہیں تو اللہ ہی کی۔ اور خاص طور پر حالت جنگ میں جدھر بھی رخ ہو نماز ادا کر لینی چاہیے۔ نفل نماز سواری پہ ادا کی جا سکتی ہے اگرچہ سواری کا رخ کہیں اور بھی ہو جائے، یعنی وہ قبلے سے مڑ بھی جائے، لیکن فرض نماز نہیں۔ بعض لوگ گھروں سے نکل کے گاڑیوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فرض نماز تک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فرض نماز کے لیے قیام بھی ضروری ہے اور سجدہ بھی ضروری ہے، اسے گاڑی میں نہیں پڑھنا چاہیے، کہیں نہ کہیں گاڑی روک کر اتر کر پراپر نماز پڑھنی چاہیے، اور قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں تو ہر بندے کے پاس سیل فون ہے اور اس میں آسانی کے ساتھ قبلے کا رخ معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن سواریوں پر نفل پڑھنے کی سنت کو زندہ کریں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں۔ بیٹے تو محتاجوں کو چاہیے ہوتے ہیں جو ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، یعنی اس سے پہلے کسی اور نے نہیں بنایا تھا، وہی موجد ہے۔ اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ایسی ہی بات کہی، ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ یعنی آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب کوئی آپ کے راستے پہ نہیں چلتا اور جہنم کے راستے پہ چلتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، ان کے طریقے اختیار نہ کر لیں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ جو شخص ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے اس کو پھر کتاب و سنت کو فالو کرنا ہوگا، اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کو خطاب کر کے یہ بات اس لیے کی گئی کہ پھر کسی کی بھی بچت نہیں۔ یاد رکھیے، زندگی میں کبھی بھی کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے اپنا دین
اپنے طریقے نہیں چھوڑنے، چاہے وہ حجاب کا معاملہ ہو، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ اچھے اخلاق کا معاملہ ہو. آپ کا دین لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو دین لوگ پسند کریں گے وہ آپ اختیار کریں گے. اصل دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. پھر فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو دراصل یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. قرآن اور قرآن سے پہلے کی کتابیں بھی کس لیے آئیں؟ تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو پڑھیں، ان کے پڑھنے کا حق ادا کریں. تلاوت کا حق کیا ہے؟ کہ اس میں تحریف نہ کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے. صرف مخارج سے ادا کر کے قرآن کو پڑھنا تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا، یہ صرف ایک حصہ ہے. یعنی بعض لوگ حق ادا کرنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ صرف حروف کو ان کے مخارج سے ادا کر لیا جائے، لیکن یہ کافی نہیں. تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. تلاوت کا لفظ عربی زبان میں تلا یتلو تلاوتن سے بھی ہے اور تلا یتلو تلون سے بھی ہے. تلا یتلو تلاوتن کا مطلب ریسیٹیشن ہے، اور تلا یتلو تلون جو اسی روٹ سے مصدر ہے اس کا مطلب ہے فالو کرنا، پیچھے آنا. جاء زید یتلوہ خالد، زید آیا اس کے پیچھے پیچھے خالد بھی آ گیا. یعنی قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. وہ جدھر آپ کو لے جائے ادھر مڑ جانا ہے، اور اس کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ نہیں اختیار کرنا ورنہ بھٹک جائیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ چن لے اپنے دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو اس سے بڑا انعام اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بحیثیت قوم اس کام کے لیے چنا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ فضیلت کس کو دی گئی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہ فضیلت اسی وقت کے لیے ہے اگر امت اس کام کو کرے گی، تو صرف نام سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ وہ کام نہیں کریں گے جس کے لیے اللہ نے چنا۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ نے اپنے دوست کو آزما لیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آزما سکتا ہے، وہ اپنے پیاروں کو بھی آزماتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، انسان سوچتا ہے شاید میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے اس لیے میرا امتحان ہو گیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں، کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے اس آزمائش پر، بلکہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اسے قبول کر لیا۔ فرمایا بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ، امامت کے درجے پر فائز ہونے کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی بڑا نہیں بن سکتا جب تک وہ بہت سے ٹیسٹ پاس نہ کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی اگر مجھے امامت ملی ہے تو میری اولاد کو بھی ملے گی۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، ظالموں کے ساتھ میرا یہ وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی حکم دیا وہ اس کو پورا کرتے گئے۔ بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو اس پر عمل کر لیا، 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کرنے کا حکم ہوا وہ بھی کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے امتحان ان کی زندگی میں آئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی رب سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، رب سے بدگمان نہیں ہوئے۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان آتا ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، کبھی اپنی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، کبھی کسی طرح، کیونکہ یہ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے۔ پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے رب ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کو تھام لینا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اس کے اور قریب ہونا ہے، کیونکہ یہ امتحان تو وہ قریب کرنے کے لیے کرتا ہے، اس سے دور نہیں ہونا، اس سے بدگمان نہیں ہونا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اس کا سہارا چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اگر وہ ہمیں چھوڑ دے تو کوئی ہے ہمیں جو بچا لے؟ ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہدایت یافتہ تھے، ہدایت یافتہ لوگوں کے امام تھے، لہٰذا جس کو اللہ امامت کا درجہ دے اسے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہی چلنا چاہیے۔ پھر فرمایا اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، بار بار لوٹ کے جانے کو دل چاہتا ہے وہاں، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہ ایک بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑے اجر کا کام ہے، اللہ کے گھر کی خدمت۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور امام اتنے بڑے مرتبے پر، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کو صاف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو پاک رکھ رہے ہیں، شرک سے بھی اور ویسے بھی، ظاہری باطنی صفائی۔ مساجد کی خدمت کرنا، مساجد کا خیال رکھنا، یہ بڑی فضیلت اور عزت والے کاموں میں سے ہے۔ چاہے ان کی صفائی کی جائے، چاہے ان میں روشنی کا انتظام کیا جائے، چاہے ان کو نمازوں سے اور عبادتوں سے، اعتکاف سے، نوافل سے آباد کیا جائے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں بڑی قدر رکھتا ہے۔ لہٰذا اس کی نیت رکھا کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں کوئی نہ کوئی خدمت مسجد کی ضرور کروں گی۔ یاد رکھیے وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، جب ایک دن نظر نہ آئی، پتہ چلا کہ فوت ہو گئی ہے اور صحابہ نے رات کو ہی دفنا دیا، تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، اور آپ نے وہاں جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعائیں کی۔ یہ معمولی کام نہیں تھا۔ یہ ہمارے خود ساختہ خیالات ہیں، کسی کام کو بہت عزت کا کام سمجھ لیتے ہیں اور کسی کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ بعض معمولی کام، چھوٹی نیکیاں، چھپی ہوئی نیکیاں، اللہ کی پسند کی نیکیاں
میزان کو بڑا بھاری کر دیں گی. الحمدللہ کلمہ شکر ہے. جو شکر گزار ہوتا ہے وہ ایک دفعہ بھی دل سے الحمدللہ کہتا ہے میزان بھر جاتا ہے. لہٰذا کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت خالص رکھیں اور چھوٹی نیکیوں کو بھی اگنور نہ کریں. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل لے جاؤں گا اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. یاد رکھیے امامت اور چیز ہے، دنیاوی رزق دوسری چیز ہے. امامت خاص لوگوں کو ملتی ہے، دنیا کا رزق سب کو ملتا ہے، چاہے کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، نیک ہو، بد ہو، گناہگار ہو، دنیا کا رزق سب کے لیے ہے. لیکن دین کی امامت چنے ہوئے لوگوں کو ہی ملتی ہے. اگر کسی کو رزق فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو، زیادہ مل رہا ہو، تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے. اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور اسماعیل بھی اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اللہ کے مخلص بندے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کسی تکبر کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی عبادت کی قبولیت کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کا گھر بنانا، خانہ کعبہ کی تعمیر دنیا کا عظیم الشان کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے. ہم جیسے تو حسرت کریں کہ ایک اینٹ ہی رکھنے کی جگہ ہمیں مل جائے جو ہماری طرف سے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے پورا گھر بنایا اپنے بچے کو ساتھ ملا کے. باپ بیٹے نے یہ خدمت کی. اور یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں صرف خود ہی نہیں دوڑ لگا دینی چاہیے، بچوں کو بھی ساتھ شریک رکھنا چاہیے. اور پھر ربنا تقبل منا، خود بھی دعا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی ساتھ سکھا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے واسطے سے دعا کر رہے ہیں انک انت السمیع العلیم، آپ تو خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں. پھر اور دعائیں کرتے ہیں، بہت ویژنری ہیں، بڑی زبردست دعائیں ہیں یہ. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اولاد کے نیک ہونے اور ان کے نیکی پر استقامت اختیار کرنے کی دعا انبیاء اور ان کے بعد صالحین کا کام ہے. یہ انسانی نفسیات ہے، انسان جو کچھ خود ہوتا ہے نا وہی اپنی اولاد کو بنانا چاہتا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو ڈاکٹرز ہوں گے ان کا اپنے بچوں کے بارے میں کیا ڈریم ہوگا، یہ بھی ڈاکٹر بنے. اور اسی طرح اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ اسی طرح بچوں کو لے جانا چاہے گا. تو جو لوگ دین میں ہوتے ہیں ان کی دینداری کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بھی دین کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی بنے دنیا کے لحاظ سے لیکن دین پر ضرور قائم رہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سے توبہ بھی کرتے رہیں، یا اللہ وتب علینا، تو ہم پہ مہربان ہو جا، کیونکہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا بڑے سے بڑا کام انسان کر لے تو یہ نہ سمجھے کہ سب اچھا ہو گیا، اس میں بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے، اور اس کمی کو شاید ہم پورا نہیں کر سکتے. وہ کمی کون پوری کر سکتا ہے؟ صرف اللہ. اور وہ کیسے؟ ہم پر مہربان ہو کر. وتب علینا، اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو بہت غلبہ والا خوب حکمت والا ہے. کیسی کیسی دعائیں ہیں. اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف رسول نہیں مانگ رہے کہ ہدایت دینے والا ان کو آئے، تفصیل کے ساتھ سلیبس بھی مانگ رہے ہیں کہ کیا کیا ان کو سکھائے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اولاد کو یہ 4 کام ضرور سکھا دینے چاہیے یا ان کے سکھانے کا بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام کی بنیاد انہی چیزوں پر ہے. الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد حدیث پاک ہے، اور یہ اسلام کے 2 بنیادی اصول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. یہ دونوں حوض یعنی حوض کوثر پر پہنچنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے. تو ہم سب کو یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ زندگی کے ہر دن میں قرآن و حدیث یا قرآن و سنت کا مطالعہ ضرور کرنا ہے. صرف اسکول میں آ کے کورس کی شکل میں نہیں، خود اپنے طریقے پر، اپنے پروگرام اور اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق، جن دنوں میں کلاسز نہ بھی ہوں تب بھی اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ علم ہی خیر اور بھلائی کے دروازے کھولتا ہے. کوئی بھی نیکی کا کام
इल्म के बगैर करना गुमराही भी हो सकता है, बिदत भी हो सकता है। वलक़द यस्सरना القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर।